اللهم صل على محمد وآله اللهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ میں ہماری تمام عبادتوں اور تمام ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت پاک کی ہے اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو حکم دے رہا ہے وہ اول یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کی مدت کیا ہونی چاہیے، وقت سحر و افطار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، جہاں پہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نظر آنے لگے، اس کے بعد روزہ رکھ کر اسے رات ہونے تک پورا کرو۔ آپ اس آیت کے ذیل میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم سحر اور افطار کا وقت معین کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر سحر و افطار کا ہمیں حکم ہے تو یقینی طور پر اس کے کچھ آداب ہوں گے، اور ان آداب کا خیال رکھنا ہمیں نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم ہمیں منظم کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کو آداب سکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پروردگار کی بتائی ہوئی راہوں پر گامزن رہیں۔ سحر و افطار کے آداب ہماری کتابوں میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو بہت اہم ہے۔ سحر و افطار میں سب سے پہلے ہمارے مذہبی نقطۂ نظر سے ہمارے ہر عمل کی جزا ہماری نیت پر منحصر ہے۔ اگر ہم نیت صحیح نہیں رکھیں گے تو ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں سحر و افطار کی نیت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سحر کر رہے ہیں تو یا افطار کر رہے ہیں تو کس نیت سے انجام دے رہے ہیں۔ آیا ہماری نیت صرف پرخوری ہے، زیادہ کھانا ہے، یا لذت جوئی ہے، یا لذیذ کھانوں سے استفادہ کرنا ہے، یا یہ کہ ہم وہ عمل اللہ کے تقرب کے لیے انجام دیں، وہ عمل اللہ کے تقرب کے لیے انجام دیں۔ یقینی طور پر اگر دیکھیں کہ ہم اگر وہ پہلے والے تصور کے تحت کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، یعنی لذت کے عنوان سے یا زیادہ کھانے کے عنوان سے، شکم سیری کے عنوان سے اگر ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، یعنی ہم سحر یا افطار کھا رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے نتیجہ بخش نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیثوں میں بار بار ان باتوں کا تذکر دیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں مگر ان کا روزہ ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصول، وہ ضوابط، وہ طریقہ کار جو اسلام نے ہمیں تعلیم کیا ہے اس پر ہم عمل نہیں کر کے ان نیتوں کے ساتھ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ ہمیں وہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ آداب سحر و افطار میں ہمیں جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جس لقمہ سحر یا لقمہ افطار کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں اس پہ غور یہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ لقمہ حلال ہے یا حرام، کس کمائی سے وہ لقمہ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے اور ہمارے منہ میں وہ لقمہ جائے گا، اس پہ بھی تصور کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی
غیر مناسب انداز سے کمایا ہوا پیسہ اور اس سے وہ لقمہ خریدا گیا ہو، وہ رزق خریدا گیا ہو اور وہ رزق ہمارے شکم میں جائے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، سحر ہو یا افطار۔ بہت سے لوگ افراط اور تفریط کی منزل میں آتے ہیں، بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سحر میں بہت زیادہ کھایا، یا بہت سے کہتے ہیں میں سحر کھاتا ہی نہیں ہوں۔ نہیں، یہ دونوں عمل قابل مذمت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کھانے سے ویسے ہی ہمارا اسلام ہمیں منع کرتا ہے، اور طبی لحاظ سے بھی زیادہ کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور وہ افراد کے جو سحر میں یا افطار میں کچھ نہیں کھاتے، ان کے لیے بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ سحر کھاؤ، یعنی سحری کرو، چاہے ایک سوکھی ہوئی کھجور سے ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جب اس سنت موقدہ کی پر ہم عمل کریں گے تو چاہے صبح میں اٹھیں اور ہماری خواہش نہ ہو کچھ کھانے کی، تب بھی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کم از کم ایک لقمہ ہی صحیح رسالت مآب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سحری کریں، اور اس سحری کو رواج دیں، خود کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک سحر خیزی آپ میں آئے گی، دوسرا یہ کہ آپ اس لقمے کے لیے جب اپنے منہ میں رکھیں گے تو اس لقمے کے وقت آپ یاد خدا کریں گے، جو ایک عبادت ہوگی۔ یقینی طور پر یہ ساری باتیں ہمیں تعلیمات اسلامی اس لیے ہمیں مثلاً سمجھائی جاتی ہیں تاکہ ہم ہر موقع، ہر لمحے یاد خدا میں رہیں، اور خدا کی یاد کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیں درکار رہے۔ ہمیں اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں جو سحری اور افطاری کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جو سحری اور افطاری میں جو رزق حلال کھا رہے ہیں آپ اپنے لیے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو خداوند عالم نے رزق ہمیں مہیا کیا ہے، کیا ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی وہ میسر ہے یا نہیں ہے۔ اگر میسر نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں ان تک رسائی کریں، ان کی پرسان حالی کریں۔ ہم آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت کرے کہ جو اس کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔